وہ جاب اصل میں چھڑوانے کا انداز اس لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ مطمئن نہیں ہو پا رہے ہوتے، وہ آپ کو مزید کہہ رہا ہوتا ہے کہ اور اچھا کام کرو. وہ جب آپ کو موقع جب تک نہیں ملے گا مطمئن آپ تب ہوں گے، سیلف کنٹینٹمنٹ تب ہوگی جب بہترین کام کریں گے جس میں دل بھی لگے اور آپ کام بھی کریں. تو پھر وہ اس لیے آپ کو چھڑاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں یار نوکری گئی، وہ اصل میں نوکری اس لیے جا رہی ہے کہ آپ کو قدرت چاہ رہی ہے کہ بھائی اپنی اصل جگہ پہ جا کے کام کرو، جہاں کام کر کے تمہیں بھرپور تمہارا دل بھی لگے اور تم آؤٹ پٹ بھی جنریٹ کرو تاکہ تم آگے گرو کر پاؤ. تو اس بیوی کے لیے لک ہے کہ شوہر اس کے تابع دار ہو جائے. ایک ماں کے لیے لک ہے کہ بہو کی نہ سنے تو بس میری سنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے پہلے تو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس کو لکی مانتے ہیں. جس کو بیمار ہے اس کے لیے تو لک اس کے ذہن میں شفا ہی ہے. جو غربت میں گھرا ہوا ہے اس کے لیے نوٹوں کا جو ہے نا اچانک چھپر پھٹ جائے، یہی لک ہے. اور ایک سٹوڈنٹ کے لیے لک ہے کہ وہ ٹاپ کر جائے. ایک بیوی کے لیے لک ہے کہ شوہر اس کے تابع دار ہو جائے. ایک ماں کے لیے لک ہے کہ بہو کی نہ سنے تو بس میری سنے. شوہر کے لیے لک ہے کہ بیگم گنگی ہو جائے. تو اب آپ بتائیں کہ لک کو آپ نے کون سے معنوں میں لینا ہے. میں لک کو یہ معنوں میں لیتا ہوں کہ نالج کا آنا کس میں کرتا ہے. 9واں گھر قسمت کا ہوتا ہے. 9واں گھر آپ کے دین، آپ کے بلیفز کا ہوتا ہے، فادر کا ہوتا ہے. اسے لک کا مانا جاتا ہے. اسی لیے تو اگر جسٹ لکی کی بات کرنی ہو تو پھر یہ بہت ایک واسٹ ٹاپک ہے. اس میں یوں نہیں ہوتا جس طریقے سے عام لکی کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں بھی شاید ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو ہم لکی جس سینس میں کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کے لیے وہ سوٹیبل نہیں ہوگا. بس وہ ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم پیسے کو اور ریلیشن شپ کی تھوڑی سی بہتری اور ایک عیاشی اور کمفرٹ کو لک مانتے ہیں اس پرستوں کی دنیا میں. تو اس حساب سے جو ہے ہم کنسیڈر کریں گے 3 بروج 2025 کے آج سے. ایسے 12 ڈفرنٹ زندگی کے اینگلز ہوں گے، لیکن ابھی اس حوالے سے فائنینشیل اور ایموشنل اور ریلیشن شپ کے حساب سے ان 3 حساب سے 3 بروج جو بیسٹ رہنے والے ہیں 2025 میں ہم ان کا ذکر کریں گے. سب سے پہلے اس میں ایکویریس ہے. ایکویریس کا جو سیٹرن ہے وہ سیکنڈ ہاؤس میں چلا جائے گا. سمجھ ان کے 7.5 سال کا جو ڈیوریشن تھا وہ اگلے آخری 2.5 سال میں گھس رہا ہے. مطلب اس کو جو اصل میں وہ 7.5 سال کو 60 ستی کہہ دیتے ہیں جی، سمجھ نہیں آتی. وہ 2.5 ڈھیا جی ڈھیا لگ گیا. وہ لوگوں کو ایسے کنفیوز کرنے کے لیے ساری باتیں. مطلب فرسٹ ہاؤس ایکویریس ہے آپ کا، پچھلا گھر آپ کا کیپریکارن ہے، اگلا گھر آپ کا پائسیز ہے 12واں، کہ آپ کا سیکنڈ ہاؤس. جیسے ہی وہ آپ کے 11ویں گھر میں آیا تو آپ نے کہا ڈھیا، ٹھیک ہے جی. آپ نے کہا 60 ستی شروع ہو گئی، 7.5 سال شروع ہو گئے. وہ 2.5 پھر فرسٹ ہاؤس پھر اگلا گھر، 7.5 سال گزر گئے. اب یہ جا رہے ہیں ایکویریس اچانک ریلیف محسوس کریں گے. کیوں؟ جب سیٹرن ان کے فرسٹ ہاؤس میں آیا تھا تو ان کو بہت زیادہ اس نے ڈسپلن کیا، اوور رسپانسبل کیا، فیئرفل کیا، انسیکیورٹیز دی، شک، وہم، ڈر یہ نہ ہو جائے تو اور زیادہ جگایا. ہاں، تاکہ وہ انسیکیورٹیز اس خانوں میں زندگی کے دی تاکہ آپ ادھر زیادہ کام کریں. انسیکیورٹی کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ اس میں لیٹ ہی جائیں. انسیکیورٹی کا مطلب ہوتا ہے اٹھ کے گیٹ کو دیکھیں، بار بار تالے لگائیں. اچھا، اب جو شخص رات 3 دفعہ اٹھے گا اور 3 دفعہ تالا لگائے گا اس کے چوری کے چانسز ایز کمپیئر ٹو جو 7 گھوڑے بیچ کے سویا ہوا ہے کتنے % کم ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی قرض ہے، یا جیسے ایک ہمارے جو پرانی جو شنی کہہ کے یا جو سیٹرن کہہ کے بڑی ایک وہ نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے. میں نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ کی جو بھی پلانٹ کی نظام ہے وہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں ہمیں درست کرنے کے لیے، ہماری درست سمت متعین کرنے کے لیے، اور وہ ضروری ہے، ہماری ضروری ہے.
مثال ایک بے پرواہ شخص ہے، وہ گاڑی کے اندر چابی چھوڑ دیتا ہے، آیا ہوگا پھر چھوڑ کے دکھائے، 10 دفعہ چیک کرے گا بار بار، پھر اندر بیٹھا بھی سوچے گا کہ گاڑی میں نے لاک کی ہے یا نہیں کی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ رسپانسبل ایٹیچیوڈ دے کے اب ایکویریس کو سیٹرن ان کے سیکنڈ ہاؤس میں جا رہا ہے، جہاں اب ان کو زمین سے جڑے، انڈسٹری سے جڑے ہیں، اگر آئی ٹی سے جڑے ہیں، ویلتھ ریسورسز اس کی ساری سیکنڈ ہاؤس میں بیٹھ کے اب ان کی فیملی کو اور ان کے ویلتھ کو ان میں بہتری لائے گا. لیے ایکویریس کی جو میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنل پرسنل ہر طرح سے گروتھ کروا کے اب یہ جا رہا ہے. تو دو چیز سب سے زیادہ ان کو ایسے سانس سا آئے گا، مزہ سا آئے گا کہ ڈیلیز جو تھے، ڈیلے تھے، وہ ڈیلے نہیں تھے، ڈیلے نہیں ہوتے. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ مہینے کا کام 3 مہینے میں ہو رہا ہوتا ہے. لیکن آپ کو بچپن میں یاد ہے کہ جب ہم ایک کام لکھ کے لے کے جاتے تھے تو ٹیچر ہمیں کہتا تھا دوبارہ لکھو، ہم کہتے تھے لکھیں، کہتے نہیں دوبارہ لکھو، پھر جاتے تھے. اس نے تو ہمارا ٹائم کل کرنا ہوتا تھا تاکہ ہم زیادہ پرفیکٹ ہو جائیں. وہ گھڑ رہا ہوتا تھا ٹیچر ہمیں، اور سمجھ رہے ہوتے تھے، ہم کہہ رہے ہوتے تھے کہ یار یہ تو جو کام کی ہے ٹیچر سخت ہے، پتہ نہیں اس کا دماغ خراب ہے، یا جو بھی اندر ہی اندر باتیں ہیں وہ تو آپ سب اب ہم سب بہتر جانتے ہیں. استادوں کی بے ادبی نہ کریں، لیکن اندر ہی اندر کے جو خیالات ہیں اس وقت کے وہ ایسے ہی کسی قسم کے ہوتے تھے کہ یار اچھا بھلا تو کر لیا، اب یہ اپنے آپ کو زیادہ استاد سمجھ رہے. لیکن ہم بے وقوف تھے کہ وہ ہمیں مزید میچیور کر رہا تھا، ہماری اس تھنکنگ کو میچیور کر رہا. بس یہی سیٹرن ہے یار، یوں سمجھ. اب ایکویریس کے بعد لیبرا ہے. لیبرا کے لیے جو ہے پلیسمنٹ اس انداز سے بہتر ہونی ہے کہ ان کے 8th ہاؤس سے اگلے سال 2025 سے جوپیٹر بار بار چھلانگے مار کے 9th ہاؤس ان کے لک کے گھر میں جائے گا. ٹھیک ہے، ان کے لک کے گھر میں جب جائے گا تو ڈیفینیٹلی لک کا مالک لک کے گھر میں، تو ان کو ایکسپینشن ملے گی، ریلیجیسلی بڑا ایکسیل کریں گے، ویلتھ جمع کرنے کا، ویلتھ کو فائنینشلی اسٹیبلٹی بھی دے گا، کیریئر میں بھی دے گا، ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹس میں بھی ان کے بہتری آئے گی. کافی جو چیزیں اس معاملات میں لے کے ریلیشن شپ کو لے لیں، ریئل اسٹیٹ کو لے لیں، انویسٹمنٹس یا ویلتھ کو جمع کرنے کے حساب سے لے لیں، ہر لحاظ سے لک وائز لیبرا کے لیے 2025 جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر رہنے والا سال کنسیڈر کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسکارپینس کی بات کریں تو اسکارپینس کو کیریئر، ایجوکیشن، فائنانس ہر لحاظ سے ہی اچھی جیسے کہتے ہیں ٹرانسفارمیشن کا سامنا رہے گا. یہ لوگ پچھلے سال کافی ٹف رہے، جابز کے میٹرز میں لے لیں اگر ان کے، یا ان کے فائنینشیل میٹرز کو لے لیں تو پیسے ٹکتے ہی نہیں تھے، خرچے تھے، جاب تھی کہ ملتی تھی اور چلی جاتی تھی. تو اگلے کیونکہ سیٹرن ان کے اس پلیسمنٹ کو چھوڑے گا تو وہ جاب کا بار بار چھوٹنا بھی ختم ہو جائے گا. کیونکہ مانتا ہے کہ سیٹرن جو ہوتا ہے نا، جب بیٹھ جائے نا آپ کے چوتھے گھر میں، تو جب وہ 10ویں کو ایکسپیکٹ کرتا ہے نا تو وہ جاب کو چھڑواتا ہے بار بار. وہ جاب اصل میں چھڑوانے کا انداز اس لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ مطمئن نہیں ہو پا رہے ہوتے، وہ آپ کو مزید کہہ رہا ہوتا ہے کہ اور اچھا کام کرو. وہ جب آپ کو موقع جب تک نہیں ملے گا، مطمئن آپ تب ہوں گے، سیلف کنٹینٹمنٹ تب ہوگی جب بہترین کام کریں گے جس میں دل بھی لگے اور آپ کام بھی کریں. تو پھر وہ اس لیے آپ کو چھڑاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں یار نوکری گئی، وہ اصل میں نوکری اس لیے جا رہی ہے کہ آپ کو قدرت چاہ رہی ہے کہ بھائی اپنی اصل جگہ پہ جا کے کام کرو، جہاں کام کر کے تمہیں بھرپور تمہارا دل بھی لگے اور تم آؤٹ پٹ بھی جنریٹ کرو تاکہ تم آگے گرو کر پاؤ. تو اس سمجھتا ہوں کہ اسکارپینس کے لیے بھی اگلا سال جو ہے وہ کافی بہتر ہے. ایک تو ان کے جادو کے اثرات تھے اسکارپینس پہ، کیونکہ راہو کیتو بھی اپریل میں پوزیشن بدلیں گے، تو امید یہی ہے کہ موسٹلی اسکارپینس اپنی ٹریٹمنٹ کا اللہ نے سبب بنایا ہوگا. کوئی کسی بزرگ کے پاس چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی اس کو سبب بن گیا ہوگا اپریل تک کہ اس کو کوئی ریلیف ریکوری مل جائے گی جادو سے. یہ ٹارس اور اسکارپینس کا زیادہ تر میری ریڈنگ میں ٹائم تھا اور وہ اگلے سال اپریل میں ختم ہوگا.
بہرحال یوں اگر دیکھیں تو اسکارپینز بھی اس میں فال کرتے ہیں. یہ 3 ہے، آگے اور بھی نکالیں گے، ڈفرینٹ اینگل سے نکالیں گے، پورے سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ بہتریاں آنی ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی پائسیز بھی کسی ایک اینگل سے بہت اچھے رہنے والے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ویسے تو سیٹرن آ رہا ہے، ان کو اوور میچور کرنے یا رسپانسبل کرنے ان کے کاموں کے ڈیلے، لیکن باقی بھی پلانٹس اپنا اپنا کام کریں گے، جیسے کہتے ہیں اپنی اپنی اسپیکٹ ڈالیں گے. تو اس لیے یہ 3 ابھی سمجھ لیں کہ اس پروگرام کے حوالے سے جیسے آپ نے اچانک پوچھا تو میرے ذہن میں تھے.